اب چلتے ہیں وظائف کی طرف۔ پہلا سوال ہمارے پاس آیا ہے امبرین جو کراچی سے تعلق رکھتی ہیں، وہ کہتی ہیں کہ زیورات میں رکھتی ہوں اور وہ چوری ہو جاتے ہیں، تو مجھے کوئی ایسا وظیفہ بتائیے کہ وہ زیورات چوری نہ ہوں، آنکھوں سے اوجھل نہ ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انتہائی مشکور و ممنون ہوں کہ آج ایک مرتبہ پھر ایسے پرمسرت پروگرام کے اندر افطار کی بابرکت لمحات میں موجود ہیں اور وظائف کے ساتھ موجود ہیں۔ سوال بہت پیارا ہے چوری شدہ زیورات کے حوالے سے۔ اس کا بے شک قرآن مجید فرقان حمید کے اندر جہاں دیگر وظائف موجود ہیں تو اس کا بھی وظیفہ قرآن کے اندر موجود ہے۔ اس میں دو باتیں ہیں، ایک تو یہ کہ زیور موجود ہیں گھر کے اندر اور ان کی حفاظت کی جائے، اور دوسری بات یہ ہے کہ زیور موجود تھے چوری ہو گئے، چوری شدہ زیورات کو ہم دوبارہ کیسے حاصل کر سکتے ہیں؟ تو اس کے لیے علماء کرام بیان فرماتے ہیں کہ جو زیورات گھر کے اندر موجود ہیں ان کی حفاظت اگر کرنی ہے آپ نے تو اس کے لیے تو آیت الکرسی کا ورد آپ نے کرنا ہے۔ جس جگہ قیمتی چیزیں آپ نے رکھ دی ہیں، رکھنے کے بعد آیت الکرسی پڑھ کر ان کی جانب پھونک دیں، اللہ رب العزت فرشتوں کے ذریعے سے ان چیزوں کی حفاظت فرمائے گا۔ نمبر ایک۔ نمبر دو، کسی بہن کے یا کسی کے زیورات گھر میں رکھے تھے، چوری ہو گئے، اب چوری ہونے کے بعد ان کا نہیں پتہ چل رہا کہ کہاں گئے اور کس نے چرائے، اس کے لیے علماء کرام بیان فرماتے ہیں کہ جس جگہ زیورات چوری ہوئے ہیں اس جگہ کھڑے ہو کر ایک مرتبہ سورہ طارق کی تلاوت کی جائے، سورہ طارق پوری ایک مرتبہ تلاوت کریں، اس کے بعد یا حفیظو 119 مرتبہ یا حفیظو کا ورد کریں، اس کے بعد قرآن مجید فرقان حمید کے سورہ لقمان کے اندر ایک آیت مبارکہ ہے، یا بنیہ انہا ان تکو مثقال حبۃ، یہ پوری آیت کریمہ آخر تک سورہ لقمان کی جو شروع اس سے ہوتی ہے، اس آیت کریمہ کو 119 مرتبہ تلاوت کریں۔ یہ تین کلمات جب ہم ادا کریں گے تو وہ جو ہمارے چوری شدہ زیورات ہیں وہ ہمیں واپس مل جائیں گے۔ مفسرین کرام بیان فرماتے ہیں اس عمل کا ایسا پاورفل گویا کہ ایک وہ نظریہ بھی ہے، فرماتے ہیں کہ جس شخص نے چوری کیا ہوگا وہ شخص بھی خواب میں آپ کو دکھا دیا جائے گا۔ تو یہ چوری شدہ زیورات کو واپس حاصل کرنے کا طریقہ ہے جو قرآنی اوراد سے، قرآنی وظائف سے ہمیں بزرگوں کے ذریعے سے ملا۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اس پر عمل کر کے اپنے چوری شدہ معاملات کو ہم حاصل کر سکیں۔ اچھا، دوسرا سوال ہمارے پاس ہے آصف صاحب کا، یہ کہ سیالکوٹ سے تعلق رکھتے ہیں، کہتے ہیں میں نے عمرے کی نیت کر لی تھی مگر میں عمرے پہ جا نہیں پا رہا ہوں، نیت تو میں نے کر لی، کوئی ایسا وظیفہ بتائیں جس سے اسباب پیدا ہوں کہ اللہ مجھے عمرے کی سعادت نصیب کرے۔ جی بالکل، ہر مسلمان جو عاشق رسول ہے اور جو کلمہ گو ہے اس کی یہ دلی خواہش ہوتی ہے کہ وہ عمرے پر جائے، تو اس کے لیے مفسرین کرام وظیفہ بیان فرماتے ہیں کہ جب جب اذان ہو، اذان غور سے سنیں اور اس کا جواب دے، اور اس اذان کے بعد اس اذان کی دعا پڑھے، اور ہر نماز کے بعد تلبیہ 3 مرتبہ لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک، یہ پوری 3 مرتبہ جو ہے اس کا ورد کرے جب تک وہ عمرے پر نہیں جاتا ہے، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ غیب سے اس کے لیے اسباب مہیا فرما دے گا۔ اچھا، اسلام آباد سے ہیں کامران، وہ کہتے ہیں کہ میں جہاں کام کرتا ہوں میرے انڈر بہت سارے لوگ ہوتے ہیں اور وہ میں کہتا ہوں میری سنتے نہیں ہیں، وہ مطلب ان کا کہنے کا مقصد ہے کہ باس ہیں وہ، یا وہ کہتے رہتے ہیں ان کی بات کوئی سن نہیں رہا ہوتا، اور بہت دیر یا سنتے ہیں تو بہت دیر سے سنتے ہیں، مجھے غصہ آ جاتا ہے، تو میری بات میں اثر کیسے ہو؟ جی یہ آپ کی بات سے میں یہ سمجھا ہوں کہ وہ کچھ کرنے کا حکم دیتے ہیں اپنے ماتحت کو، لیکن وہ ان کی بات مانتے نہیں ہیں۔ نہیں مانتے ہیں لیکن وہ کہہ رہے ہیں کہ تھوڑا ٹائم لگا دیتے ہیں، فوراً نہیں سنتے، فوراً نہیں کرتے۔ تو اس کا طریقہ اس میں 2 باتیں ہیں، ایک تو یہ کہ اخلاق کے ذریعے سے ہم اپنے ماتحت کو اپنا گرویدہ بنا سکتے ہیں، اور اس میں پھر بس صرف وظیفہ بتا دیں تاکہ بریک اذان کا وقت ہو جائے۔ وظیفہ اس کے لیے یہ ہے کہ بہترین وظیفہ یا صمدو یا احدو یا واحدو، یا صمدو یا احدو یا واحدو، یہ 11 مرتبہ پڑھنے کے بعد کوئی شخص کسی کو بھی جائز کام کرنے کا حکم دے گا وہ بندہ فوراً کام بجا لائے گا۔ جی چلیں، امید ہے کہ آپ سب کو اپنے جوابات مل گئے ہوں گے۔ ایک مختصر سے وقفے کے بعد آتے ہیں، کہیں نہیں جائیے گا، یہ بزم ابھی سجی، ابھی کلام بھی پڑھیں گے اذان مغرب کے بعد انشاءاللہ۔ دیکھتے رہیے رمضان میں بول۔